اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، نادفشاہ رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلام علیکم۔ 12 امام اور 14 معصومین کے واسطے وسیلے سے ماشاءاللہ پہلی رجب سے ہم اور آپ ایک ساتھ عبادتیں کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ نماز اور روزے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور الحمدللہ ماہ شعبان کی آج یہ 15 تاریخ ہے، اور آج شب 16 کے اعمال کی بات ہمیں آپ کو کرنا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور میری بہت دعائیں ہیں کہ مولا سب کو سلامت رکھے، سب شاد اور آباد رہیں۔ یہ دن آج ماشاءاللہ پھر سے ایک بار مولا کی ولادت سب کو بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ اور دیکھیے جیسا کہ ہم لوگوں نے بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ جو امام کو پہچانے بغیر دنیا سے چلا گیا تو روایت کہتی ہے کہ وہ جہالت کی موت مرا۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں کو صرف یہ کہ ہم مولا کے ماننے والے ہیں ایسی بات نہیں ہے، ہر لمحہ زندگی کا اس طرح سے گزارنا ہے کہ ہے کوئی جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہم لوگ منتظر ہیں، اور ہے کوئی جن کے رحم و کرم پر ہم لوگوں کی زندگیاں چل رہی ہیں۔ الحمدللہ سنا ہے نا اپنے مجلسوں میں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کو بھی ہم تمہاری طرف سے دھیان ہٹا لیں تو دنیا اس طرح سے پیس دے جیسے 2 چکی کے پاٹ میں دانہ ہوتا ہے۔ تو نہ جانے کتنی مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں ہیں جن کو مولا ہم لوگوں سے پہلے سے ہی دور رکھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی خدا نہ کرے اگر دکھ تکلیف ہے تو پھر ہم لوگوں کو صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ مولا کو جو چاہنے والا ہے، دیکھیے ابھی نماز کتنے رکعت ہے اور اس کے کیا فضیلت ہے، اور روزہ جو رکھا جائے گا 16 کا اس کی کیا فضیلت ہے یہ میں بتاؤں گی، مگر یہ کہ مولائی کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ مولائی کو غصہ نہیں آنا چاہیے۔ غصہ میرے والد کہتے تھے غصہ ایک بدمست شرابی اور اس کو گھیرے ہے خرابی۔ تو واقعی بات ہے کہ غصے میں انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے مومن وہی ہوتا ہے جو مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، اور تمام حالات معاملات اپنی مرضی کے مطابق نہ ہی چل سکتے ہیں اور نہ ہی چلتے ہیں۔ نہیں چل سکتے ہیں تو نہ چلے، اپنا ظاہر و باطن اپنی طرف سے یہ دونوں چیزیں ہمیں صحیح کرنا ہے، صحیح رکھنا ہے، کیونکہ وہ اہل بیت علیہم السلام ہماری سوچ و فکر سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کسی کو صفائی نہیں دینا ہے، جو کچھ کرنا ہے ہمیں اپنے ضمیر کو بھی صاف رکھنا ہے۔ کہا ہے نا کہ بالکل اپنے غذائے روح سے پر رکھنا ہے خود کو۔ اور بتاؤں، اگر زیادہ کہیں تکلیف ہے، اگر زیادہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو خاموشی اختیار کر لیجئے، تب بھی اس کے حق میں بد دعا نہیں کرنا ہے۔ اسلام ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور نہ صرف بد دعا کرنے کو منع کیا ہے بلکہ ہر مومن کے حق میں دعا کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے۔ مومن مولا کا چاہنے والا وہی ہے جو اپنے عزیز اقربا، رشتہ دار، محلہ، پڑوس، دیش، ملک، پوری دنیا، پورے کائنات، بلکہ ہر ذی روح سے محبت کرے، اور جس کی جو ضرورت ہے، جو کر سکتا ہے اس کی وہ ضرورت پوری کرے، اور ہر وقت جس کے کام جس طرح سے بھی آ سکتا ہے وہ کرے۔ اور اپنی جو انا ہے، ہم کو سب سے پہلے اپنے اندر جو بت ہیں ہمارے، گھمنڈ کے، تکبر کے، حسد کے، غیبت کے، غربت کے، یہ ساری چیزوں
کو ہمیں بالکل فنا کر دینا ہے، اپنی ہستی کو اگر بلند کرنا ہے تو پھر ان ساری چیزوں کو پستی میں دفن ہی کرنا ہوگا، کیونکہ مولا کے چاہنے والوں میں یہ باتیں ہرگز نہیں ہوتی۔ 313 میں اگر شامل ہونا ہے تو مولا کی نماز روز پڑھیں اور دل سے اس طرح سے صاف اپنے کو رکھیں، اپنی سوچ و فکر کو صاف رکھیں، غذائے روح سے پر رہیں، جو غذا کھا رہے ہیں حلال غذا کھائیں۔ یہ سب جو چیزیں ہیں نا اسلام میں آسان نہیں ہیں، آسان نہیں ہیں، جبھی تو یہ حدیث رسول ہے کہ آخری وقت پر وہ ماحول ہوگا کہ ایمان پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انگاروں پر چلنا۔ حقیقت ہے نا یہ بات، آج ہم لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر حق پر ہیں، اگر سچ پر ہیں تو ڈرنا نہیں ہے، بس مضبوط قدم رکھنا ہے اپنے اوپر۔ خدا نہ کرے کیسی بھی مصیبت آ رہی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی حالات کی طرح سے، چاہے خدا نہ کرے بیماری کے ذریعے یا مال کے ذریعے یا دوسروں کے ستائے جانے کے ذریعے یا کسی بھی طرح کی پریشانی، اس میں بھی ثابت قدم رہنا ہے کہ پروردگار عالم اگر تو امتحان لے رہا ہے تو پھر پاس بھی کر دینا۔ ہماری آپ کی دعا یہ ہونا چاہیے، کہیں بھی ایمان سے ڈگمگانا نہیں ہے، کیونکہ میں نے 1 کو شعبان کی جو شاق زقوم و شاق توبہ والی میرا ویڈیو چینل پر میرے پڑا ہے، وہاں پر آپ نے سب ڈیٹیل دیکھی ہے نا کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ 1 کو پروردگار عالم جب فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے تب شیطان بھی اپنا لشکر لے کے اترتا ہے، اور یہ ساری نیکیوں کی طرف ہر مومن کا دل چاہتا ہے، ہر مومن گامزن رہتا ہے، ہر ایک کرتا بھی ہے، کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر ایک وہ لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحہ کہ جب وہ شیطان بہکا لیتا ہے اور ہم لوگ لرز جاتے ہیں۔ تو غصہ نہیں کرنا ہے سب، اور یہ جو باوضو ہمیشہ رہتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں کرنے میں کافی حد تک آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ باوضو جو رہتے ہیں یہ تو ہی ہے کہ سوتے ٹائم ضرور وضو کر کے سونا چاہیے، تو پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے، سوتے ٹائم اگر آیت الکرسی پڑھیں تو فالج کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تمام سونے کے بھی آداب ہیں، جینے کے بھی آداب ہیں، تو یہ سب چیزوں سے ہماری زندگی میں ایک آسانی پیدا ہوتی ہے، اور مولا کے لیے اجر اللہ فرجک ظہورک کے ساتھ صلوات پڑھنا چاہیے۔ ابھی یہ شعبان باقی ہے 15 دن تک، تو عمل سمہ والا بھی ویڈیو جو 4 تسبیحاں استغفار کی ہیں اور پورا عمل سمہ کا معاملہ ہے وہ سب بھی پڑھتے رہنا ہے۔ ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں اعمال، استغفار ہے، صلوات ہے، مولا کی نماز ہے، اور دعا ہے، اور دعائے ندبہ ہے، جو میں نے کل کہا تھا کہ دعائے ندبہ صرف پڑھنا نہیں ہے، کرنا ہے، کہ مولا ہم لوگوں کے یہ حالت ہے کہ جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا ہم نہیں بن پا رہے، میرے مولا تھوڑا اور ہم لوگوں پر رحم کریے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسی آپ توفیق عطا کریے کہ پہلے ہم اپنے ظاہر و باطن کو سنوار لیں، اور ہم کو توفیق دیجیے کہ ہم دوسروں کے بھی کام آ سکیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ جتنی باتیں کی جائے کم ہے، صدقہ ضرور مولا کا نکالیے، مولا کا صدقہ نکالیے، کوشش کریے مولا سب کو زیارت کو بلائیں۔ ہاں جو زیارت کی الحمدللہ توفیق ہو، اور مسجد جمکران جا کے انشاءاللہ مولا کی نمازیں ہم لوگ پھر سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، مولا بلائیں۔ اب شب 16 کے حوالے سے ملتا ہے صرف 2 رکعت، روایت میں ہے کہ صرف 2 رکعت پڑھنا ہے، جس میں پہلی رکعت میں بعد حمد کے 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو مکمل کر دینا ہے۔
نماز مکمل ہونے کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا پڑھنا نہیں بھولیے گا، نہ سنت نمازوں میں اور نہ ہی واجب نمازوں میں۔ یہ اپنے آپ میں خزانہ ہے، خزانہ، اس کو کبھی نہیں بھولیے گا، انشاءاللہ ضرور پڑھیے۔ تو پتہ ہے آپ کو پورا روایت میں ملتا ہے اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی یہ شب 16 میں یہ 2 رکعت نماز پڑھ لی تو پروردگار عالم اس کو اتنا نوازے گا، اتنا دے گا، اتنا کہ جس طرح سے نبی کو عطا کیا تھا۔ مال میں بھی انشاءاللہ کوئی کمی نہیں رہے گی، حالات میں بھی کوئی کمی نہیں رہے گی، دکھ تکلیف میں بھی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور تمام زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی، مگر وہی کہ خمس نکلا ہوا ہو، زکوٰۃ دی ہوئی ہو، دل شکنی دوسروں کی نہ کی ہو، غریبوں سے بھی انس ہو، بڑوں کی عزت ہو، چھوٹوں کی محبت ہو۔ پروردگار عالم کا یہی کہنا ہے، یہی بات ہے، یہی فرمان ہے، یہی بات ہے کہ جیسا ہم سے چاہتے ہو ویسا اشرف المخلوقات کے ساتھ کرو، تم جیسا اشرف المخلوقات کے ساتھ کرو گے ہم بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں گے۔ اور عزیزان محترم، جس نے یہ 2 نماز پڑھ لی تو روایت میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم 1000 قصر اس کے جنت میں بناتا ہے۔ الحمدللہ تمام فضیلتیں ہیں، اور اگر کسی نے 16 شعبان روزہ رکھ لیا تو اس کا تو اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا عظیم ثواب ہے کہ جس کے لیے ہم لوگ تڑپتے ہیں اور ساری زندگی عبادتیں کرتے ہیں، رو رو کے ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جہنم کی آگ سے بچائے رکھنا۔ تو یہ 16 روزے کا یہ ثواب ہے کہ پروردگار عالم جہنم کے 7 سمندر سے اس کو دور رکھے گا، بچا کے رکھے گا۔ جو تپش ہوتی ہے جہنم کی اس سے بچا کے رکھے گا۔ پر بس دعا ہے میری پروردگار عالم کہ مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو اور ہم لوگوں کی ایسی زندگی بنا دیجئے کہ جو ظہور امام ہو تو ہم لوگ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، کیونکہ وہ آئیں گے عدل اور انصاف لے کے، پوری کائنات میں ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا اور الحمدللہ عدل اور انصاف ہوگا۔ تو مولا کے آنے سے پہلے ہم لوگوں کو توفیق دیجئے کہ اپنی زندگیوں میں عدل اور انصاف کر سکیں، چاہے کوئی بھی ہو اور چاہے کتنا بھی خدا نہ کرے اپنا نقصان ہو رہا ہو، لیکن کبھی بھی حق سے نہ پھریں اور انصاف کی بات کریں اور انصاف کریں، مومن سے محبت کریں۔ اگر وہ میرا دشمن ہے تو بھی مولا کا تو چاہنے والا ہے نا، یہ بات مولا نے کہہ دی، جو مولا کا چاہنے والا ہے وہ تمہارا دشمن نہیں ہو سکتا، اور جو مولا کا دوست نہیں ہے وہ تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ تو دوست ہیں نا، سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، سب اچھے رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو، سب کو حج و زیارت کی توفیق ہو۔ انشاءاللہ نادف شاہ رضوی کو اپنی دعاؤں میں اور ان کے بچوں کو یاد رکھیے گا۔ والسلام۔